اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع قبل الظہر بعد الزوال تحسب بمثلہن من صلاة السحر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیس من شیء الا وهو یسبح اللہ تلک الساعة ثم قرأ یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وهم داخرون۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، زوال کے بعد ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں تہجد کی 4 رکعتوں کے برابر ہیں۔ زوال کے بعد ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں تہجد کی 4 رکعتوں کے برابر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ پھر آیت کریمہ تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سایہ دار چیزیں اور ان کے سائے زوال کے وقت کبھی ایک طرف کو کبھی دوسری طرف کو عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہوئے جھکے جاتے ہیں۔ تو یہ ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں، اور بعض علماء نے کہا سنت مؤکدہ الگ ہے اور یہ زوال کے بعد کی 4 رکعتیں الگ ہیں۔ ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں اس لیے جب بھی ظہر کی نماز کو آئیں تو ایک 5-10 منٹ پہلے آئیں تاکہ سنتیں پڑھنے کا موقع ملے، اور یہ وہ سنتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تہجد کی 4 رکعتوں کے برابر فرمایا۔ اب تہجد اس میں اٹھنا، نماز پڑھنا بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی اس کی فضیلت ہے۔ اب وہ نماز کی فضیلت اور اس کا ثواب ہمیں ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنتیں ادا کرنے سے بھی مل سکتی ہے۔ اس لیے جلدی میں نماز پڑھ کے نہ جائیں، اطمینان سے پڑھیں، اس لیے 5-10 منٹ پہلے آئیں۔ خاص کر کے اب رمضان مبارک کا مہینہ ہے، نیکیوں کا سیزن ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانا، تو اس لیے رمضان میں تو ضرور اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ 5 وقت کی نماز کے لیے ایک الگ سے ہمارا اپنا نظام الاوقات ہم بنائیں کہ ہم 5 وقت کی نماز میں چاہے کتنا بھی ہم بزنس میں بزی ہوں، اس میں ہم ہرگز کوتاہی نہیں کریں گے، سستی نہیں کریں گے۔ ہمیں فجر کے لیے بھی، ظہر کے لیے بھی، عصر کے لیے بھی، مغرب کے لیے بھی، عشاء کے لیے بھی ایک وقت نکالنا پڑے گا، ورنہ دنیا سے جب جائیں گے تو بہت پچھتائیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے، کسے پتہ آئندہ رمضان ملے گا بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے اس رمضان کو غنیمت سمجھیں، اور اگر ہم نے رمضان میں اس کی عادت ڈالی تو بقیہ 11 مہینے میں بھی انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ جب ہم 1 مہینہ کر سکتے ہیں اس طرح، تو بقیہ 11 مہینہ بھی پوری زندگی میں یہ عادت ہماری پڑ جائے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے۔ یہ 4 رکعت پڑھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا فرمائی۔ یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے، سنت مؤکدہ تو وہی 12 رکعتیں جو آپ نے اس سے پہلے سنی، اور اس کی خاص فضیلت بھی سن رہے۔ فجر سے پہلے 2 رکعت سنت، ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت، ظہر کے بعد کی 2 رکعت سنت اور 2 رکعت نفل کی فضیلت اب تک سن رہے تھے۔ اب یہ ہے عصر سے پہلے 4 رکعت رحمت کی دعا ہے۔ اب جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی دعا فرمائے، اس کے اوپر تو رحمت کا آنا لازمی ہے۔ یہ دعا کس کی ہے؟ لوگ تو اپنے گھر کی اوپننگ میں
اور اسی طرح دکان کی اوپننگ میں کسی مولوی صاحب کو بلا کر کے دعا کراتے. مولوی صاحب بیچارے گھر میں رہتے ہیں، مسجد میں رہتے ہیں، اللہ کے قریب رہتے ہیں، ان کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے بول کر سمجھ کر کے بیچارے اچھا ہے، اچھی نیت ہے، اچھا گمان ہے. لیکن سب سے زیادہ پاورفل جو دعا ہے وہ ماں باپ کیا ہے. اپنے دعا اپنے گھر کی افتتاح میں ہو یا دکان کے افتتاح میں ہو، سب سے پہلے کس کو بلانا چاہیے؟ ماں باپ کو، کیونکہ ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے فٹ سے قبول ہوتی ہے. ہمارے اس ٹائم میں ماں باپ کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، مولوی صاحب کو بہت اہمیت دیتے. دو مولوی صاحب کو اہمیت دینا چاہیے، ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، انہوں دین سکھاتے ہیں، ہمیشہ مسجد میں رہتے فلاں نہیں. لیکن اس سے بھی زیادہ پاورفل دعا ساری دنیا کے مولوی صاحب مل کر بھی جتنی دعا ان کے لیے کریں گے، اس سے پاورفل دعا ماں باپ کی ہے. ایسے ٹائم پہ کبھی ماں باپ کو بھولنا نہیں چاہیے. ماں باپ ایک مرتبہ دعا کرے اور فٹ سے اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے، کیونکہ حدیث میں اس کے باقاعدہ بشارت ہے. ماں باپ اولاد کے لیے دعا مانگتے، وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی. ایسی کوئی حدیث نہیں کہ علماء کسی کے لیے دعا کرے تو. ہاں علماء کا بڑا مقام ہے، انبیاء کے وارث ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن وہ کبھی دعا کریں گے تو دعا قبول نہیں ہوتی. ایسا ماں باپ کی دعا کے بارے میں ہٹ سے قبول ہوتی. میں کیا عرض کر رہا تھا، یہ کس کی دعا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا امت کے حق میں ضرور قبول ہوگی. اس لیے عصر سے پہلے ضرور اس کو بھی پڑھیں. ہمیں آتش کب ہے عصر کی نماز میں؟ زیادہ تر مسلمان جو ہیں عصر میں جماعت سے پڑھتے ہی نہیں، اللہ ماشاء پڑھتے ہیں. کیسا اثر ہوا؟ مغرب سے پہلے بڑا وہ مکرو وقت میں پڑھتے ہیں. کوئی تو مکرو جا کر باقاعدہ غروب کے ٹائم پہ پڑھتے ہیں، جبکہ پڑھنا اس ٹائم پہ منع ہے، حرام ہے. ابھی مغرب 40/3 کو ہے نا. اب 40 پر 3 تک کا جو 3-4 منٹ کا وقت ہوتا ہے، یہ غروب کا وقت ہوتا ہے. اس ٹائم پہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے. پہلے آ کر کے پڑھتے رہتے. اتنی بڑی بدبختی ہے عصر کی نماز. اب جس کا فرض ہی اس ٹائم پہ ہو رہا ہو تو انہیں کیا پڑے گا؟ سنت. اس لیے عصر کے ٹائم پر بھی جلدی آئیں اور 4 رکعت سنت پڑھنے کے لیے وقت نکال کر کے آئیں. ایسا وقت پھر بار بار ملتا نہیں. کیا بولتے ہیں آپ؟ کتنے اللہ تعالیٰ نے صحت دی نہیں. ایک بیمار آدمی کے بارے میں سنتے ہوئے کیسا ہوتا ہے. اللہ کچھ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتے وہ لوگ. اچھے خاصے آدمی پیرالائز ہو جاتا ہے، بات نہیں کر سکتے، چل نہیں سکتے برابر سے، دوسروں کا سہارا لینا پڑتا ہے. ایسے میں اللہ کا کتنا کرم ہے، اللہ نے سلامت رکھا ہے الحمدللہ. تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. کیا بولتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر نماز پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، بہت مشقت اٹھاتے تھے، محنت کرتے تھے. صحابہ کو رحم آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر، یا رسول اللہ آپ اتنا کہیں کو محنت کرتے؟ حضرت عائشہ بھی پوچھنے لگی، آپ تو بخشائے گئے، آپ کچھ نہ کریں تو بھی جنت میں آپ پکا، اتنا کہیں کو آپ تکلیف کرتے؟ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن؟ پوائنٹ کی بات ہے. کچھ ہو یا نہ ہو ہمارے پاس، لیکن جو اللہ ہمارے کو اتنی بڑی صحت دیا ہے، اتنی بڑی زندگی دیا ہے، سانس لے سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں، ہاں کتنی بڑی نعمت ہے. ایک پارٹ پر اگر غور کریں گے نا، کروڑوں کا پارٹ ہے یہ، پارٹ آف باڈی. تو اب ایک آدمی اس تصور کے ساتھ نماز پڑھے گا. اب آپ مجھ بتاؤ اس کی نعمتوں میں، صحت میں، تندرستی میں اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو شکر ادا کرے گا میں اس کی نعمتوں میں اضافہ کروں گا. اسی طرح الٹا ناشکری کرے گا، پکڑ بھی ویسی. کب پکڑ آئے گی بول نہیں سکتے. اس لیے پکڑ سے پہلے شکریہ ادا کرنے کی عادت ڈالیں تو انشاءاللہ ہر نعمت محفوظ رہے گی، جسمانی بھی، روحانی بھی، مالی بھی، بدنی بھی، سب کچھ. مال، کاروبار، دکان، مکان، اللہ کی ذات سے امید رکھیں اگر ہم نے شکریہ ادا کیا. کیا بولتے؟ اسی لیے تو بات دیکھتے ہیں ہم ماشاءاللہ بزرگ ہو جاتے ہیں سلامتی کے ساتھ ہے. کتنی بڑی نعمت ہے. ان کو دیکھ کے ہمیں بولنا پڑتا ہے پتہ نہیں بھائی ہمیں یہ عمر میں ایسا رہتی ہی نہیں بول.
ہماری کھادگی ایسی ہے. خیر، تو عصر سے پہلے کے 4 رکعت سنت پڑھنے کی بھی، یہ سنت غیر مؤکدہ بولتے ہیں. اس کو کیا بولتے ہیں؟ غیر مؤکدہ. مؤکدہ بولتے جس کی تاکید کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھا، کبھی کبھی چھوڑا. جو سنت غیر مؤکدہ وہ ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کی تاکید تو نہیں کی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، چھوڑا بھی ہے. تو یہ سنت غیر مؤکدہ عصر سے پہلے کی 4 رکعت. لیکن اس سلسلے میں دعا تو ہے نا، یہ ابو داؤد کی روایت. تو دعا پر ہم کیا کریں؟ نظر ڈالیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملے گی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. اب آیا تو 4 رکعت پڑھنے کی ٹائم نہیں، 2 رکعت پڑھ سکتے، کوئی بات نہیں، 2 رکعت پڑھ لیں. 4 رکعت کی نیت نہ باندھیں. جماعت کو 2 منٹ ہے، 2 رکعت پڑھیں. 5 منٹ ہے، 4 رکعت پڑھیں، ٹائم کے حساب سے پڑھیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان کی رات میں اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اور اس کے اجر و انعام کے شوق میں نماز پڑھتا ہے، اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ خاص کر کے رمضان مبارک کے بعد. اس میں تراویح بھی ہے، تہجد بھی ہے، رات کا قیام. تراویح بھی رات میں پڑھتے، تہجد بھی رات میں پڑھتے. اسی طرح مغرب کے بعد کے اوابین کی جو نمازیں ہیں اس کی الگ فضیلت ہے، اس کو بھی آپ بول سکتے ہیں، کیونکہ رات تو شروع ہوتی ہے ہماری غروب ہوتے ہی. تو اس میں خاص کر کے تراویح اور تہجد کے حساب سے کہا جائے. جو بھی قیام کرے گا رات میں، قیام کرنے کا مطلب نماز پڑھنے کے لیے، کھڑنے کے لیے نہیں. قیام کا مطلب خالی کھڑا چرا، قیام کا مطلب نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنا. لیکن 2 شرط ہے، ایمان بھی رہنا اور پھر احتساب بھی رہنا. ایمان کا مطلب اللہ کے وعدوں پر یقین، اور پھر احتساب کا مطلب ثواب کی امید، شوق، میرے کو یہ ملے گا، وہ ملے گا، اللہ ضائع نہیں کریں گے، اللہ میرے کو یہ دیں گے. ملتے گی نہیں گی، ایسا نہیں. وعدے پر یقین ہونا، تب جا کر کے اس کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے، جو آدمی ایمان اور احتساب کے ساتھ پڑھے گا تو کتنے شوق سے پڑھے گا. کچھ ملتا ہے بولے تو آدمی کیسا کرتا ہے؟ شوق سے پڑھتا ہے. یقین نہیں ہوتا تو آدمی سستی کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ سستی کرتا ہے. اس لیے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، وعدوں پر یقین بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے ثواب پر شوق بھی ہو، اس کے انعام پر. عن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر شہر رمضان فقال شہر کتب اللہ علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ فمن صامہ وقامہ ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ رمضان کا مہینے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ ایسا مہینہ ہے جس کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیا ہے. روزے کیا ہیں؟ فرض ہیں. اور میں نے تمہارے لیے اس کی تراویح کو سنت قرار دیا ہے، اس کے قیام کو سنت. تو یہ قیام سنت، تراویح سنت. جو شخص اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اس کے اجر اور انعام کے شوق میں اس مہینے کے روزے رکھتا ہے اور تراویح پڑھتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ اپنی ماں سے آج ہی پیدا ہوا. یہ تراویح کی بھی فضیلت ہے اس میں، اور اسی طرح روزے کی بھی فضیلت. دونوں پر سارے گناہ معاف ہوں گے. اس میں تو اور بھی زیادہ ایک بات ہے کہ ماں جس دن اس کو ماں نے جس دن اس کو جنا، اس دن جیسے وہ پاک صاف تھا اس طرح پاک صاف ہو جائے. جیسے حج کی فضیلت میں بھی سنا ہے آپ نے، حج کر کے آتا ہے تو کیسا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح روزہ رکھنے کے بعد بھی ایسے ہوتا ہے. جب عید کی رات آتی ہے، عید کا دن آتا ہے، بشرطے کہ پورا مہینہ اس نے روزہ رکھا ہو اور تراویح اس نے پڑھا ہو،
کیسے؟ ایمان اور احتساب، اللہ کے وعدوں پر یقین بھی ہو اور اجر اور ثواب کا شوق لے کر کے کھڑا ہو جائے، نماز پڑھے۔ سستی، کاہلی، اسے بوجھ سمجھنا، کیسا مصیبت، کائی پایا گی رمضان ایسے، اللہ کا انعام ہے، انعام ہے۔ اور قبر میں سوئی نا، ان سے پوچھ ہمارے کا کیا بھی معلوم ہوتا ہے، ہمارے کو سستی بھی، بوجھ بھی، کیا کیا کی ہو رہا ہے۔ جس دن ملک الموت آئے گا نا، تب سمجھ میں آتے پورا جو کچھ بھی ہمارے دل دماغ میں ہمیں گندگی بھری ہوئی ہے نا، پوری نکل جاتی ہے۔ اس ٹائم پہ نکل کو فائدہ کیا ہونے والا ہے؟ نہیں فائدہ ہوتا ہے، ٹائم دیتے اسرائیل علیہ السلام رحم کھائے تو پلیز 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 بھی نہیں، کیا بھی نہیں، یوں لے کے سیدھا جاتے میت۔ اس کے بعد نام بھی لیتے نہیں، لوگ لیتے ریاض مرا بولتے، اس کے بعد ریاض کو اٹھاؤ بولتے نہیں، کیا بولتے؟ میت کو اٹھاؤ بولتے۔ خالی مسلمانوں میں نہیں، غیروں میں بھی کیا بولنے کا؟ میت کو کیا بولنے کا نا؟ ڈیڈ باڈی۔ ان لوگ کیا بولنے کا؟ نام نہیں پکارتے، کوئی بھی کسی بھی مذہب میں مرنے کے بعد اس کی باڈی کو نام سے پکارتے نہیں، وہاں کو ختم، کا حصہ نہیں۔ زندگی بھر نام کمانے کے لیے آدمی کیا کیا کرتا ہے، مرتے اس کا نام سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کر لیتے؟ سب سے پہلے کیا لقمہ دینا ایسے کی؟ سب سے پہلے کیا کرتے اللہ تعالیٰ؟ نام کے لیے ہو گیا، نام نہیں تو پھر کام بھی نہیں، ختم۔ ایک مرتبہ وہ بولتے ہیں نا ہمارے نبی صاحب، ہاں، کفا بالموت واعظا، سب سے بہترین واعظ ہے نا، نصیحت، موت ہے۔ وہ موت ہے نا، واعظ کے لیے کافی ہے۔ بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے موٹیویشن تقریر کرنے والے کچھ بھی نہیں ہے کس کے سامنے؟ موت کے سامنے۔ موت کو ایک مرتبہ یاد کرتے بس پورا دماغ درست ہوتا ہے، نہیں سمجھ رہے؟ پورا دماغ درست ہوتا ہے، پھر بڑے سے بڑی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، یہی سب سے بڑی نصیحت۔ موت کو یاد کرے، ایک مرتبہ یاد کرے گا بس، واقعی یار موت آئی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب موت آنے کے لیے بیمار ہونا بھی ضروری نہیں، بڈھا ہونا بھی ضروری نہیں۔ کتنے لوگ ہیں ہٹے کٹے چلے جا رہے ہیں، بیمار لوگ پڑے ہوئے ہیں، کتنے جو بوڑھے ہیں وہ ہیں الحمدللہ، سب کو سلامت رکھے، نوجوان چلے جا رہے۔ اور دنیا میں سروے کر کے دیکھو، زیادہ مرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ جوانوں کی ہے، بوڑھوں کی نہیں ہے۔ کیسے پتہ؟ آج دنیا میں زیادہ کون ہے؟ نوجوان ہیں، سو بوڑھے کم ہیں، نہیں سمجھے؟ چائنا کی بات نہیں کر رہا، وہاں خالی بڈھے بھرے ہوئے، کیونکہ ان لوگوں نے پابندی کی تھی نا۔ اب وہ لوگ بول رہے 3 کرے تو ان کو گورنمنٹ جاب دیتے، بول رہے 3 بچے رہے تو، کیونکہ بچے شروع میں بین لگائے، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی سمجھ رہے، اس پہ بین لگایا تو پچھتا رہے۔ آج اب ترغیب دے رہے، 3 جنے تو 4 جنے تو 5 جنے تو اور زیادہ آفر، وہاں نہیں ہے اب جوان، سمجھ رہے؟ وہاں کی بات نہیں کر رہا، ورلڈ کی بات کر رہا ہوں۔ بوڑھے کم، جوان زیادہ، کا مطلب کیا ہوا؟ وہ بوڑھوں کے ساتھ والے کہاں گئے؟ جوانی میں گئے، نہیں سمجھے؟ تو جوان جلدی زیادہ جاتے، بوڑھے نہیں کا مطلب بوڑھاپا بہت کم لوگوں کو ملتا ہے، بوڑھاپا کم لوگوں کو ملتا ہے۔ خیر، تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ آج انشاءاللہ رات سے 99% امید ہے، کیونکہ آل انڈیا میں آج 30 ہے اور ہمارے یہاں 29 ہے، اس حساب سے چاند تو دکھے گا ہی، بہت اونچائی پہ رہے گا آج چاند، انشاءاللہ دکھائی دے گا۔ تو آج رات سے رمضان المبارک شروع، اس لیے اس کی قدردانی کریں اور یہ سوچیں آئندہ رمضان ملے گا کہ نہیں، اتنا سوچے تو بس ہے، پورے شوق اور ذوق کے ساتھ ہم عبادت کر سکیں، پکی بات، نہیں تو بہت مشکل ہے، ہٹے کٹے لوگ چلے جا رہے ہیں دنیا سے۔ اللہ ہمیں رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔